मुझे। पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से। अज़्म इस्तेहकाम के बारे में जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई, बावजूद इसके कि इसमें हुकूमत का एक कम्युनिकेशन फेलियर भी है कि जो एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन कहा गया। ऑपरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ सियासी और दीगर हलकों में तशवीश की एक लहर दौड़ गई और यही वजह है कि तशवीश की ये लहर अब इख्तलाफात का रुख धार चुकी है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेट है, बहुत बदकिस्मती की बात है। जो भी ऑपरेशन हो या ऑपरेशन के नतीजे में जो भी हिकमत अमली हो या आइंदा का जो भी लाए अमल तय किया जा रहा हो, जो भी विजन हो, जो भी स्ट्रैटेजी हो, उस पर सबसे अहम है कि एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। उसी वक्त कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी हिकमत अमली, कोई भी निकाती मंसूबा, कोई भी ऑपरेशन तभी कामयाब हो सकता है जब उसको अवाम की तमाम सपोर्ट हासिल हो, रियासत की तमाम इकाइयों की और इकाइयों के मातहत तमाम अवाम की। बहरहाल अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से चंद गलत फहमियाँ हैं जिनका इजाला करना ज़रूरी है, दुरुस्ती करना भी उनके ज़रूरी है। अज़्म इस्तेहकाम कोई ऑपरेशन नहीं है, ये एक तसलसल है, एक एक्सटेंशन है, एक मज़ीद पुख्ता और मज़ीद संजीदा अज़्म मुसम्मम का इजहार है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आना चाहिए। इसकी बुनियाद है नेशनल एक्शन प्लान जो 2014 में हुआ था, जब APS का सानिया हुआ था। उसके बाद अगस्त 2021 में जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत थी तो रिवाइज़ किया गया था नेशनल एक्शन प्लान। तो ये 2014 का नेशनल एक्शन प्लान जो कि उस वक़्त के नवाज शरीफ वज़ीर आज़म उनके तहत, और उसके बाद 2021 का नेशनल एक्शन प्लान जो कि उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के मातहत था। इन दोनों एक्शन प्लान्स का, नेशनल एक्शन प्लान्स का एक तसलसल है। हाँ, इसमें एक तब्दीली आप कह दें या एक इसमें इम्प्रूवमेंट ये की गई है कि इसमें ज़ोर इस बात पे दिया जा रहा है कि रियासत के तमाम सतून, रियासत की तमाम इकाइयाँ, चाहे मरकज़ी हुकूमत है, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे इसमें सियासी जमातें हैं, चाहे अदलिया है, चाहे इसमें सिफारतकार हैं जिनका ताल्लुक बहुत अहम है नेशनल एक्शन प्लान को आलमी सतह पे तरवीज करना और पाकिस्तान के हवाले से आगाह करना दुनिया को कि हम दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम नुकसान उठा चुके हैं। पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने इतना ज़्यादा नुकसान नहीं उठाया और जितनी शहादतें पाकिस्तान ने दी हैं, इससे ज़्यादा शहादतें या इससे ज़्यादा जानों का नुकसान किसी भी मुल्क ने जो है नहीं उठाया। तो ये सब चीज़ें आलमी दुनिया को बताने की ज़रूरत है। इसमें सफारतकारों का अहम किरदार है, मीडिया का अहम किरदार है, सिविल सोसाइटी का अहम किरदार है। तो ये तमाम एक होलिस्टिक अप्रोच, एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से। तो ये सिर्फ एक हिकमत अमली है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है। और जो पहले से चलती आ रही हैं स्ट्रैटेजीज़, उनका एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, उनका एक एक्सटेंशन है, उनका एक तसलसल है जिसमें कुछ चीज़ें एड ऑन ज़रूर की गई हैं ताकि बेहतरी लाई जा सके नेशनल एक्शन प्लान में। और यही वजह है कि जो अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ देती हैं, जो कारनामे वो अदा करती हैं, जो कामयाबियाँ वो अदा करती हैं, जिनको वो हासिल करती हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, उनकी सपोर्ट होनी चाहिए रियासत के बाकी तमाम सतूनों की जानिब से। किसी इलाके को दहशत गर्दी से अगर अफवाज पाकिस्तान क्लियर कर रही हैं तो वहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उस क्लियरेंस को सस्टेन करें, वहाँ पे अमन को सस्टेन करें। तो यहाँ पर हुकूमतों की, अदलिया की जिम्मेदारी आ जाती है कि जो दहशतगर्द गिरफ्तार किए जाते हैं उनको फिर कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया, जबकि अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। बहरहाल, तो जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि एक अज़्म इस्तेहकाम स्ट्रैटेजी है, इसी तरह की कार्रवाइयाँ जो अफवाज पाकिस्तान की बहुत कामयाब हैं, उनमें से एक कार्रवाई अभी आज ही हुई है कि जहाँ पे एक ज़बरदस्त ऑपरेशन किया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ख़ासतौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने। और TTP ख़वारिज पाकिस्तान, उनके दो अहम कमांडर पकड़े गए हैं, जिनमें एक कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर है और दूसरा इदरीस उर्फ इरशाद है। कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर जो है वो TTP की दिफाई शूरा का अहम रुकन भी था। ये दोनों खवारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए। इनका मकसद बलूचिस्तान के इलाकों, खासतौर पे कल्लात और खुजदार जाना था। इन कमांडरों को, दोनों को, दहशत गर्दों को
BLA की सपोर्ट भी हासिल थी और इन्होंने अपना एक एतराफ़ी बयान, एक एतराफ़ जुर्म भी जो है वो इन्होंने दिया है, जिसमें ये बताते हैं कि रॉ इसके पीछे है, भारत की खुफिया एजेंसी का हाथ है इसके पीछे। रॉ की ख्वाहिश है कि TTPA और BLA का इत्तेहाद हो और इस BLA TTP इत्तेहाद का हदफ पाक चीन दोस्ती और CPEC को सबोताश करना है। इसके अलावा लोगों को अगवा करके, उन्हें गुमराह करके या उन्हें अपने मकासद के साथ शामिल करके बाद में उनको गुमशुदा, लापता, मिसिंग पर्सन्स की अफराद में शामिल करना, ये भी एजेंडा था। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को हासिल हुई है। इस पर तफसील से प्रोग्राम में आगे चल के भी बात करेंगे। कुछ दीगर अहम मुद्दात भी हैं, पॉलिटिकल मुद्दात हैं ख़ासतौर पर, जिसमें सबसे अहम यह है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। हुकूमत क्यों मजबूर हुई है? अभी कुछ दिन पहले चीन के वज़ीर पाकिस्तान आए थे और उन्होंने बात की थी कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और एक सियासी हम आहंगी होना ज़रूरी है। आज अमेरिका की ऐवान अमेरिकन हाउस ऑफ जो कांग्रेस है वहाँ पर अमरीकी ऐवान में एक करारदाद मंजूर हुई है जो पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से है। तो क्या इस दबाव के तहत जो चीन और अमेरिका का है, इस दबाव के तहत हुकूमत मजबूर हुई है कि PTI को मुज़ाकरात की दावत दे सके? और इस मुज़ाकरात की दावत का अब अंजाम क्या होगा? PTI ने कह दिया कि जी हम तब तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक आप हमारे बानी को, इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे। तो क्या PTI NRO मांग रही है या हुकूमत NRO दे रही है? क्या हुकूमत कंफ्यूज है? एक दिन कहते हैं कि हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे, अगले दिन उनको ऑफर करते हैं। तो ये सारे मुद्दात हैं जिन पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा राजा रियाज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुएब शाहीन साहब मुझे थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे, हाफिज़ हमदुल्ला साहब भी मौजूद हैं, JUI FA के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद इकबाल खान आफरीदी। आज एक जिरगा भी हुआ है पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहत जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को रिजेक्ट करता है। तो राजा रियाज साहब, ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी गलती है, हुकूमत की जिम्मेदारी थी, आपकी तरफ से मिसकम्युनिकेशन है कि अज़्म इस्तेहकाम जब सिर्फ स्ट्रेटजी है तो आप इसको ऑपरेशन का नाम देते रहे, यहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। राजा रियाज साहब। जी शुक्रिया मोहतरमा। बात यह है कि ये जो हमारी लास्ट एपिक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें इसको रखा गया और इस पर डिस्कशन हुई, उसके बाद ये कैबिनेट में आया, अब ये असेंबली में आएगा और इसको ऑपरेशन कह लें या पिछला जो सिस्टम चल रहा है उसमें तसलसल कह लें या उसको आगे बढ़ाने की बात कर लें, तो वो एक ही चीज़ है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दहशत गर्द हैं, इसमें कोई लोगों को कहीं शिफ्ट नहीं किया जाना, कोई घर नहीं खाली कराए जाने। हाँ। ये सिर्फ दहशत गर्दों के खिलाफ है और उसमें तेज़ी लाने की, क्योंकि उधर से भी दहशत गर्दी की तेज़ी आ रही थी, तो इसमें मज़ीद तेज़ी लाने के लिए इसको शुरू किया जा रहा है और इसको इंशाअल्लाह ताला कौमी असेंबली से भी मंजूर कराया जाएगा, सेनेट से भी, और इन कैमरा अगर अपोजिशन की जमातें जिस तरह कह रही हैं कि हमें ब्रीफिंग दी जाए तो वो भी दी जाएगी। हमारी ये पूरी कोशिश है कि सबको वोट किया जाए। राजा रियाज साहब, ये बात बहुत अहम है कि आप एक कौमी इत्तेफाक की राय चाहते हैं, लेकिन KP ने रिजेक्ट कर दिया है आज। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि जो ऑपरेशन कहें या स्ट्रैटेजी कहें या तसलसल कहें, हर चीज़ का अपना एक डिफरेंट मीनिंग होता है, अपना एक डिफरेंट कॉनोटेशन होता है। मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब कुछ और है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी का मतलब कुछ और है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का मतलब कुछ और होता है, पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विजन, ये सब मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। दे आर नॉट द वन एंड द सेम थिंग एट ऑल। नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन असल में हमारा एक मरकजी इशू ये है कि दहशतगर्दी, फिर जब PTI की हुकूमत में बहुत सारे जो दहशतगर्द अफगानिस्तान चले गए थे, जब उनको वापस लाया गया तो उनके वापस आने के बाद यहाँ दहशतगर्दी अब थोड़ा फिर सर उठा रही थी, तो उस जो दहशतगर्दी है उसको ख़त्म करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई गई कि सब मिल के बैठ के इसमें तेज़ी लाई जाए। ये मुख्तसर मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ। अब अल्फाज का आप जिस तरह कह रही हैं, हो सकता है कोई गलत चुनाव हुआ हो, लेकिन जो पीछे सारा ज़हन है या जो सोच है वो ये है कि दहशतगर्दी को जिस तरह पहले मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में
اور اس کا خاتمہ کیا گیا تھا، اس کو مکمل طور پہ ختم کیا گیا تھا۔ پشاور کے واقعے پہ پوری قوم اکٹھی تھی، اسی طرح آپ سب کو اکٹھا کر کے اس دہشت گردی کا خاتمہ۔ بٹ اسٹل راجہ ریاض صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، بالکل بجا ہے، اس سے اختلاف نہیں ہے ان پرنسپل، لیکن پھر بھی آپریشن کا لفظ استعمال کرنا، آپریشن از ناٹ اے کیجول ورڈ، اٹ کین ناٹ بی یوزڈ کیجولی، خاص طور پہ ایپیکس کمیٹی کے اعلامیے میں۔ حافظ حمداللہ صاحب، اب جب کہ یہ وضاحت ہو گئی، وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا ایک ویژن ہے، ویسے بھی وضاحت ہو گئی کہ عزم استحکام ایک اسٹریٹجی ہے، کوئی آپریشن نہیں ہے، سو اب JUIF کو تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ غریدہ بی بی۔ بنیادی طور پر، اصولی طور پر بات یہ ہے کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ فیصلہ کیا کس نے؟ بنیادی سوال یہ ہے، فیصلہ کیا ہے ایپیکس کمیٹی نے۔ ایپیکس کمیٹی کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے، نہ کوئی آئینی حیثیت ہے، اور جب سے یہ ایپیکس کمیٹیاں بنی ہیں اور جب سے فیصلے ان کے ہاتھوں میں گئی ہیں، تو پاٹھا کی تباہی بھی آپ کے سامنے ہے اور بلوچستان کی تباہی بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے پہلے تو جمعیت علماء اسلام کا اس اہم فیصلے جو ہوئے ہیں، اہم فیصلہ جو ہوا ہے، جو فورم ہے ایپیکس کمیٹی کی، اس پر ہمیں تحفظات ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ایک تو پھر کیبنٹ میں آئے گی، پھر پارلیمنٹ میں آئے گی، پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت اور موجودہ پارلیمنٹ یہ عوامی مینڈیٹ کے حامل حکومت نہیں ہے، ان کے فیصلوں پر پوری قوم اعتماد نہیں کرتی، بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا، بالخصوص اس عزم استحکام آپریشن پر۔ سر آپریشن نہیں ہے یہ، نہیں، میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ آپ ابھی بھی اس بات پہ اصرار کریں گے باوجود اس کے کہ حکومت کہہ چکی ہے کہ آپریشن نہیں؟ میں اس لیے ایپیکس کمیٹی نے آپریشن کا لفظ استعمال کیا ہے، کیبنٹ نے غلطی کی نہیں کرنی۔ میری بات تو سنیے نا، جب میں اس کا فیصلہ، میں اس پر تحفظات ہے، اس کمیٹی پر مجھے تحفظات ہے، وہ آپریشن ہے آپریشن نہیں ہے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو باڑ میں گیا نا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد ایپیکس کمیٹی میں کہا گیا کہ آپریشن ہے، وزیر اعظم نے کابینہ کا میٹنگ اجلاس کیا، اس میں کہا کہ عزم استحکام آپریشن کی منظوری دے دی گئی۔ اب کہتے ہیں، اور جو پریس ریلیز انہوں نے جاری کیا انگلش میں اور اردو میں، وہاں آپریشن کا لفظ ہے، اب کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ جب آپریشن نہیں ہے، پھر کبڈی کھیلنا ہے؟ اسٹریٹجی نہیں، یہ جو نیشنل ایکشن پلان ان الفاظ میں یہ اسٹریٹجی ہے، یہ حکمت عملی ہے، یہ پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ اچھا، وزیر اعظم آپ سے رابطہ کریں یا حکومتی کمیٹی کوئی آپ سے رابطہ کرے، حکومت کے لوگ آپ سے رابطہ کریں، آپ کے تحفظات دور کریں عزم استحکام کے حوالے سے، تو آپ لوگ مان جائیں گے؟ اور کل آپ لوگوں کا جرگہ بھی ہے۔ میں ایک بات عرض کر لوں غریدہ بی بی، 2010 نہیں بلکہ 2004 سے یہ آپریشن ہو رہے ہیں، بلوچستان میں 2006 سے ہو رہے ہیں، بلکہ بلوچستان میں تو سن 1948 سے آپریشن ہو رہے ہیں، 5 بڑے آپریشن ہوئے ہیں، اور 2006 سے تسلسل کے ساتھ، جب نواب بگٹی کی شہادت ہوئی ہے، تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ دن بدن دہشت گردی میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اتنے آپریشن ہوئے، رائے نجات، ضرب حق، راہ حق، درد الفساد، یہ دہشت گردی ختم ہونے کا نام ہی کیوں نہیں لے رہا ہے؟ اس لیے تو عزم استحکام کی اسٹریٹجی لے کر آئے ہیں۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومتیں ناکام ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں عدالتیں ناکام ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں آپ کی ریاستی حکمت عملی ناکام ہو رہی ہے۔ جب آپ کے رزلٹ نہیں ہے جو رزلٹ آپ چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی ناکام ہے، جوڈیشری بھی ناکام ہے، ریاست بھی ناکام ہے، سب دہشت گردی کے خاتمے میں ناکامی کو ٹھیک کرتے ہیں نا، جو خامی ہے اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ افغانستان سے مذاکرات کرنے کی بجائے ان سے مذاکرات کریں۔ آپ افغانستان کے نام لیتے ہیں، مذاکرات کریں، آپ ان سے مذاکرات کر ہی نہیں سکتے، ان سے بات نہیں کر سکتے، ان سے ٹیک اپ نہیں کر سکتے۔ آپ بندوقوں کا رخ پاٹھا کے قبائل اور بلوچستان کے قبائل بلوچ اور پٹھان کے سامنے کرتے ہیں، کیا یہ آپ کی ترجیح کیوں ہے؟ یہ بندوق آپ کی ترجیح کیوں ہے؟ مذاکرات آپ کی ترجیح کیوں نہیں ہے؟ جب آپ افغانستان پہ الزام لگا رہے ہیں تو افغانستان سے بات کریں نا، افغانستان سے بات کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔
ٹھیک، لیکن افغانستان سے بہت سے چینلز کے تھرو گفتگو ہوتی بھی رہتی ہے. مولانا فضل الرحمان نہیں، صاحب نہیں، بھی نہیں. بھجوائے گئے بالکل نہیں ہوئی افغانستان ہے. گئے. آج تک سنجیدگی کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی ہے. اس پہ تفصیل سے آگے چل کے بات کرتے ہیں. اقبال خان آفریدی صاحب نے ہمیں ری جوائن کر لیا. اقبال خان آفریدی صاحب، ایک تو یہ وضاحت ہو گئی کہ عزم استحکام آپریشن نہیں ہے، یہ صرف اسٹریٹجی ہے، ایک تسلسل ہے نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹرز کا. آپ لوگوں نے آج جرگہ بھی کیا ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے عزم استحکام آپریشن کی مخالفت کی ہے. آپریشن تو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مخالفت آپ لوگوں کی ختم ہو گئی نا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی اقبال خان آفریدی صاحب کہیے. ہیلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جس طرح یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن نہیں اسٹریٹجی ہے، تو یہ تو عوامی ریزسٹنس اور پارٹی اور سیاسی قائدینوں کی ریزسٹنس کی وجہ سے یہ بیک فٹ پہ چلے گئے. فرسٹ. سیکنڈ بات یہ ہے کہ سول پاور ریگولیشن اور نیشنل ایکشن پروگرام یہ پہلے سے موجود ہے، جبکہ قبائلی علاقوں میں 2004 سے شروع آپریشن ابھی تک ٹلا نہیں ہے. وہاں پہ اب بھی نو گو ایریا ہے، وہاں پہ اب بھی متاثرین سٹیل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک اپنے علاقوں کو نہیں گئے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے 2004 سے 2024 تک 20 سالہ جو ہماری ایکسپیرینس ہے، ہم نے جو دیکھا تو ٹوٹلی جو بھی آپریشن ہوا ہے وہ مفادات کے لیے کیا گیا ہے، وہ ڈالروں کی وصول کے لیے کیا گیا ہے، اور ان پہ ڈالر دیے گئے ہیں. میں اس چیز پہ آپ سے ذرا ایک کاؤنٹر سوال کروں گی. جب آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، بڑے سخت الفاظ ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کراچی سے لے کے سندھ کی شدید گرمی سے لے کے خیبر پختونخوا کی شدید سردی تک، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ سب ان جگہوں پہ کس طرح ایک فوجی جوان... اگر میری بات آپ نہیں کرنے دیتی ہے تو پھر میں بند کر دیتا ہوں. دیکھو مجھے بولنے دو، تب میں آپ کی بات سنوں گا. نہیں آپ ضرور بات کریں، لیکن اس طرح کے الزام کیا آپ نہیں سمجھتے؟ آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹوٹلی فوج کے خلاف ہیں. میں گلگت سے لے کر ترخم تک بارڈر پہ کڑے وہ سپوت، وہ فوجی جو ملک کے لیے لگے ہیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. میں فوجی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، میرا بھائی آرمی آفیسر ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ تو یقیناً آپ کے ہاں پھر تکریم زیادہ ہوگی ہمارے شہداء کی، ہمارے ان فوجی جوانوں کی. اب تک میری بات کمپلیٹ ہونے دے نا جی، میری بات کمپلیٹ ہونے دے. میں بات کروں گا اصل میں آئین و قانون کی حکمرانی پہ. اگر اس ملک کی کوئی آئین ہے تو 14 مئی کو 2 صوبوں میں الیکشن کیوں نہیں ہوا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو سمبل یا عمران خان کی گرفتاری انہی عدالتوں نے جاری کی تو اس پہ عمل کیوں ہوا؟ دیکھیں یہ ملک آئین پہ چلے گا، یہ قانون پہ چلے گا. اس طرح نہیں چلتا کہ قبائلی علاقوں میں جب یہ چاہے آپریشن شروع کرے، جب یہ چاہے ان لوگوں کو واپس افغانستان لے کے جائے. اس طرح نہیں چلے گا. اصل میں اگر سول پاور ریگولیشن یا نیشنل ایکشن پروگرام تھا تو عزم استحکام کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اور جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کی اسی عزم استحکام جو انہوں نے شروع کی تھی وہ الحمدللہ ناکام ہو چکی ہے. میں ایک بات واضح کروں، نہیں وہ تو استحکام پاکستان پارٹی تھی نا، وہ ایک الگ آئی پی پی پارٹی تھی، یا اس میں استحکام یہ ایک الگ سے نیشنل اپروچ ہے، نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان لوگوں نے اکٹھا کیا تھا، انہی لوگوں نے ایک پلیٹ فارم دی تھی اس کو. وہ ایک ہی عزم استحکام اور جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کی پارٹی ہے، ایک ہی چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ جو کہ پولیٹیکل چیزوں کو بھی بیچ میں گڑمٹ کر رہے ہیں، بیچ میں ملا رہے ہیں، لیکن پولیٹیکل معاملات پہ آگے چل کے ذرا بات کرتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا ہے کیونکہ لائیو پروگرام ہے. تو یہ جو تحفظات ہیں اور بڑے سنجیدہ بہت سنگین تحفظات ہیں، حافظ حمداللہ صاحب بھی ان کو وائس کر رہے ہیں، اقبال خان آفریدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، راجہ ریاض صاحب سے اس کا جواب لیں گے کہ ان کو حکومت جلد از جلد ایڈریس کیوں نہیں کرتی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حمداللہ صاحب، راجہ ریاض صاحب، اقبال خان آفریدی صاحب، اور ابھی جوائن کر لیا ہے شعیب شاہین صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہے. شعیب شاہین صاحب تھینک یو جوائن کرنے کے لیے. آپ سے سوال کرتی ہوں، لیکن راجہ ریاض صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. راجہ ریاض صاحب جو تحفظات ہیں حافظ حمداللہ صاحب کے، اقبال خان آفریدی صاحب کے، بڑے سنجیدہ بہت سنگین تحفظات ہیں. These are very serious concerns. آپ نے کہا ہم اس کو قومی اسمبلی میں لے کے آئیں گے، سینٹ میں لے کے آئیں گے، لیکن جتنی تاخیر ہوگی اتنے یہ تحفظات، اتنا یہ ریزنٹمنٹ بڑھتا رہے گا، پولیٹیکل ریزنٹمنٹ. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ حافظ صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، آفریدی صاحب ہیں. یہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو. بالکل ٹھیک. اس کو ختم کرنے کے لیے ہر حکومت میں
पॉलिसी बनाई गई, उस पर अमल करने की कोशिश की गई, लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई की हुकूमत में दहशतगर्द अफगानिस्तान से वापस आए, ये एक हकीकत है। उसके पीछे क्या वजूहत थी? हम तो समझते हैं कि इनकी ये बहुत बड़ी गलती थी इमरान खान साहब की कि इन लोगों को वापस लेके आए, लेकिन उसके आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी, मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद ये बयान दिया है कि केपीके में रात को लोग, थानों के पुलिस जो है वो थानों के अंदर बंद हो जाती है और दहशतगर्दों का इलाके में कब्जा होता है। तो ये सूरत हाल, हम जितने भी लोग यहाँ टीवी पे हैं या पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये सूरत हाल कबूल नहीं है। इस सूरत हाल का हमें हर सूरत में मिल के, ये कौमी मसला है और इस कौमी मसले को हमें सबको मिल के सर, इसमें जितना जल्दी आप लोग सबसे राब्ता करेंगे कि आप जी मेरी अर्ज सुन ले, किस जगह ये लिखा हुआ है कि आप एक बस से लोगों को उतारें और उनके शिनाख्ती कार्ड चेक करके उनको गोलियां मार दे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए जल्द अज ये बजट इजलास चल रहा है, जैसे ही खत्म होता है जल्द अज जल्द इक़दाम किए जाएंगे, सबको इत्मीनान में लिया जाएगा। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि मुल्क में दहशतगर्दी हो और अवाम को बेगुनाह मारा जाए। हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून की रिट होना चाहिए और रियासत पाकिस्तान की हर जगह मुकम्मल रिट होनी चाहिए। ये हमारा मकसद है और इसकी जो मुखालफत करता है वो पाकिस्तान का मुखालिफ है। इसकी जो मुखालिफत करता है वो पाकिस्तान का मुखालिफ है। इकबाल खान आफरीदी, हाफिज अब्दुल्ला, इस मुझे आप दोनों का जवाब चाहिए होगा। लेकिन आज एक इनिशियल स्टेप लिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, और वो ये है कि उन्होंने कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी है, शोएब शाहीन साहब। लेकिन पीटीआई आगे से क्या एनआरओ मांग रही है कि हम मुज़ाकरात तब करेंगे जब आप इमरान खान को रिहा करेंगे? क्या ये सीधा सीधा एनआरओ नहीं? हम एनआरओ नहीं मांग रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई ऑप्टिक्स भी होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमने कब कहा, सुन लेना, मैं आपको बता, ये ऑप्टिक्स नहीं होते, हाथ मिला रहे हैं, भाई हाथ मिलाना कोई, वो तो डाकू है शहबाज शरीफ, उसको किसने मैंडेट दिया है? मुझे बता दें, मुझे बता दें कि वो बंदा इलेक्शन जो हारा हुआ है, मरियम नवाज हारी हुई है, नवाज शरीफ हारा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में इनकी 17 से 18 सीटें नहीं हैं, ये किस तरह काबिज होकर बैठे हुए हैं? इनकी क्या, इनको लेजिटिमेसी है कि वो कहें कि जी आएँ जी हमसे आके मुज़ाकरात करें कि जी इमरान खान को कोई फैसिलिटीज चाहिए? हमने तो इमरान खान की बात कर देते ना कि जी आप लोग छोड़, डाकू है, मैंडेट नहीं है। आप कहते हैं कि नहीं जी इमरान खान को रिहा करें फिर मुज़ाकरात कर लेंगे। देखें, हमने कहा कि मुज़ाकरात उस वक्त करेंगे जिस वक्त इमरान खान बाहर आएगा। आज आप बताएं, आखिरी मुकदमा है कल, क्या कहा राना सनाउल्लाह ने, क्या कहा हसन इकबाल ने? उसने कहा नहीं जी कोई इधर उधर से मुकदमा पकड़ेंगे हम, फिर इनको जेलों में डालेंगे कि जितनी देर तक पॉसिबल रहे इमरान खान को। आप चीफ जस्टिस हो, आप चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको किसने अख्तियार दिया है कि आप कानून का मजाक उड़ाओ, इंसाफ का मजाक उड़ाओ? आप अदालतों ने फैसला करना है ना। आपने गलत मुकदमे बनाए हैं हमारे खिलाफ, ठीक है, जैसे तैसे बनाए, जो हुआ छोड़ दें, लेकिन हम तो नहीं मांग रहे, ना ही हम आपसे कोई बात करने आ रहे हैं। आप हमारे पास आ रहे हो, सबसे पहली बात यह है कि आपको अख्तियार किसने दिया है? आपको बात मैंडेट कहां है? मुज़ाकरात की दावत को आप कहते जी हम करते नहीं है मुज़ाकरात, आपसे खड़े डट जाते हैं आप लोग। कह दिया इन्हें नहीं करते, आपने कहा कि हम करते हैं मुज़ाकरात। दो शर्तें हैं भाई, आएंगे ना इमरान खान कल इंशाल्लाह बाहर आएंगे। दूसरी बात ये है इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आखिरी एक केस है जिसका कल फैसला होना है। अच्छा, नंबर 2 हमने कहा है कि जिसका हक के हुक्मरानी अवाम का है, जिसको मैंडेट मिला है उसको मैंडेट दें। असल बात तो यहाँ है, हमें कब कहा है आए जी हम इमरान खान के लिए ये फैसिलिटीज़ मांगे या ये ना मांगे? उनका तो आखिरी केस बच गया है, पूरा साल हो गया है उनको मुकदमात का सामना करते हुए। देखें, बात ये है, मैं बैठा हूँ आपके सामने, पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन, बार काउंसिल को मैंने रिप्रेजेंट किया है, हेड किया है, और सिचुएशन क्या है? इलेक्शन जीतने के बाद 1,05,000 वोट मैंने इस्लामाबाद से लिए हैं, और ये इस्लामाबाद की तारीख के सबसे ज़्यादा वोट थे। कठपुतली को यहाँ मुसल्लत किया गया, 7वीं FIR है मेरे खिलाफ दहशतगर्दी की, ये हूँ मैं दहशतगर्द। इस तरीके से ये ऑप्टिक्स पेश कर रहे हैं, ये है इनका अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान। अच्छा, एक और मैं उमर अयूब साहब से और शिवरी साहब से भी कहूंगा, सियासतदानों के खिलाफ नहीं होने चाहिए दहशतगर्दी के मुकदमात, लेकिन माजरत के साथ पीटीआई की हुकूमत में भी यही होता था। नहीं हुआ, तब भी हम आपसे दहशतगर्दी के मुकदमे नहीं बने दहशतगर्दी के बने हैं तो करप्शन के मुकदमे बने हैं, और वो भी इनके अपने जमाने के बनाए हुए थे। एक मुकदमा सिर्फ बना था शहबाज शरीफ के खिलाफ, और वो भी ओपन एंड शट केस था जिसमें डॉक्टर रिजवान मकसूद तपरासी वाले पैसे थे। बाकी सारे मुकदमे या नवाज शरीफ साहब के जमाने में बने थे उनके खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, या जरदारी साहब के बने थे नवाज शरीफ के खिलाफ, जो अब इन्होंने एनआरओ की सूरत में वापस किए, जो मुकदमा चेंज करके लॉ चेंज करके। एक बात आपको बता दूं,
دہشت گردی کے میں عمر ایوب صاحب سے شبلی فراز صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسمبلی میں یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھائیں اور وہاں سے ریکارڈ منگوائیں پچھلے 2 سال میں دہشت گردی کے کتنے ٹوٹل مقدمات درج ہوئے ہیں اور کتنے ایکچول دہشت گردوں کے خلاف انہوں نے ٹرائل کیا ہے اور باقی کیا کتنے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے خلاف ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں 3 مہینے میں اگر 7ویں FIR میرے خلاف ہو سکتی ہے تو اس ملک میں کیا دہشت گردی کو یہ کنٹرول کریں گے. اس سے آگے مجھے بتائیں ہمارے ایک لیڈر پہ خواجہ سراؤں نے حملہ کیا بقول ان کے بقول ریاست کے, ہم نہیں کہتے. مجھے بتا دیں آج یہ ریاستی حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ جنہوں نے میک اپ کیا ہوا تھا. CCTV فوٹیج موجود ہے, وہاں اس کی ویڈیو موجود ہے, میڈیا ہاؤس کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے. کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ کی نیت ہی درست نہیں ہے, آپ کی اگر دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہی درست نہیں ہے تو آپ کہاں سے سیریس ہوں گے؟ راجہ ریاض صاحب اس کا آگے چل کے جواب دیجیے گا. لیکن حافظ حمداللہ صاحب PTI کو تو آج مذاکرات کی دعوت دی تھی. مولانا صاحب سے بھی میرا خیال ہے کہ آج مصافحہ ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا, ملاقات ان کی ہوئی ہے اور پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. حکومت اگر آپ سے مذاکرات کے لیے رابطہ کرتی ہے اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن میری بات سنیں, سیاست میں مصافحہ, ملاقات, مذاکرات, ایک دوسرے کے گھر آنا, آفیسز میں ایک دوسرے کے پاس جانا, یہ ایک الگ میٹر ہے. یہ ہمارے روایات ہے, ہمارے اقدار ہے. اگر سیاست میں ہاتھ ملانا بھی نہ ہو, گفتگو بھی نہ ہو, ایک دوسرے کی سنوائی بھی نہ ہو تو پھر یہ سیاست کہاں سے, یہ تو پھر دشمنی ہو گئی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں حکومت کی پھر وہ حکومت جس کے پشت پر عوام نہیں ہے, جس کے پشت پر قوم نہیں ہے, جو عوامی مینڈیٹ کے حامل نہیں ہے, جو طاقت کے بل پر بیٹھی حکومت ہے, ان کی پالیسیوں کی میں کیسی حمایت کروں. اور وہ پالیسیاں جو مطلب بجٹ ہے وہ IMF کے کہنے پہ بنا رہے. خود شہباز شریف نے کہا یہ انتہائی باعث شرمندگی ہے کہ وزیر اعظم خود اعتراف کر رہا ہے کہ بجٹ IMF کا. ابھی آپ مجھے یہ کہے کہ اس بجٹ کی آپ حمایت کریں, میں کیسی حمایت کروں کہ وہ خود کہہ رہے فلور پر, اسمبلی کے فلور پر کہ میں نے IMF سے مل کے بنایا ہے. تو اب میں عوام کی مان لوں یا IMF کی مان لوں؟ میں تو عوام کا نمائندہ ہوں. یہ پارلیمنٹ اگر عوام کا نمائندہ ہے تو عوام کی امیدوں کے مطابق بجٹ ہونا چاہیے. لیکن مجبوری ہے نا اس وقت IMF آپ کے پاس, مجبوری ہے نا اگلے چند سالوں کے لیے. تو جب مجبوری ہے تو پھر سب کو گولی مار دینا. پھر نہ معیشت کی سوال رہے گی نہ امن و امان کی سوال ہے, سب کو سمندر میں ڈبو دے. بات یہ ہے, انہوں نے بات کی, میرے بھائی نے بات کی کہ جو آپریشن کی مخالفت کرتا ہے, راجہ ریاض صاحب نے, کہ آپریشن کی مخالفت کرتا ہے وہ پاکستان کے مخالف ہے. ٹھیک ہے نا. اب آئیے, خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ مخالفت کر رہا ہے, وہاں حکومت وہ تو ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ کے اس کو وہاں پہ سپورٹ کر کے, مجھے بات کرنے دے نا. مخالفت وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ نہیں ہوا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ عزم استحکام آپریشن ہوگا. جب وہ مخالف, اس کا مطلب یہ ہے کہ PTI کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, وہ اسمبلی بعثت وزیر اعلیٰ اسمبلی کا نمائندہ قائد ایوان ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ نہیں ہے اور اتفاق بھی نہیں کر رہا ہے. آج انہوں نے قبائلی جرگہ بھی کیا, اس کو ریجیکٹ بھی کیا گیا. ANP نے ریجیکٹ کیا ہے, JUI نے ریجیکٹ کیا ہے. بلوچستان میں 4 جنون جماعتیں, پختونخوا میں پارٹی محمود خان چکزئی کی, مالک بلوچ کی, اختر مینگل کی, جمعیت علماء, انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. اور جس نے سائن کیا ہے بلوچستان کے چیف منسٹر نے, وہ تو عوام کا چیف منسٹر ہے نہیں. وہ کس طرح کامیاب ہوئے؟ میرا بھائی ہے, میرے لیے محترم ہے, ناراض نہیں ہونا اگر وہ سنتے ہیں یا بعد میں سنتے ہیں, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے, ہمیں سچ بولنا پڑتا ہے. تو جب یہ کہتے ہیں کہ جو آپریشن کی مخالفت کریں گے, ہم تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. آپریشن دیکھیں, میں دہشت گردی کا نشانہ بن چکا ہوں, مولانا بن چکے ہیں, ہمارے کارکن بن چکے ہیں. ایک دھماکے میں 80 کارکن علماء شہید ہوئے باجوڑ میں. سب سے پہلے تو میں امن کا مطالبہ کر رہا ہوں, لیکن اس طرح نہیں کہ آپ کہتے ہیں پھر تو یہ ساری پارٹیاں غدار ہو گئی, یعنی 3 حصے پاکستان غدار. راجہ ریاض اور ان کی پشت پر جو طاقت ہے, ان کو پش کر رہا ہے ان کی حکومت کو, بس وہ حب الوطن, وہ وفادار ہو گئے, باقی سارے غدار. آپ کو بابا یہ وفاداری مبارک ہو, ہمیں غداری مبارک ہو. ایک بریک لیتے ہیں, بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں حافظ حمداللہ صاحب, شعیب شاہین صاحب نے بھی گفتگو کرنی ہے, اقبال خان آفریدی صاحب سے بھی اس کا سوال لینا ہے, اور یہ جو سوالات یہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں راجہ ریاض صاحب نے ان سب کے جوابات دینے ہیں. بٹ ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک. آفٹر دی بریک پروگرام میں موجود ہیں شعیب شاہین صاحب, راجہ ریاض صاحب, حافظ حمداللہ صاحب اور اقبال خان آفریدی صاحب. اقبال آفریدی صاحب, آپ لوگوں نے جرگہ آج کر لیا, جرگہ آپ لوگوں کا بالکل ختم ہو گیا, قرارداد آپ لوگ لے کے آگے, بٹ یہاں سے اب آگے حل کیا ہے؟ عزم استحکام تو کنٹینیو ہونا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے صوبے میں دہشت گردی, انتہا پسندی خدا نہ خواستہ پنپتی رہے, اس کا راستہ نہ روکا جائے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتنے آپریشن ہوئے، عوام نے فل سپورٹ کیا، اپنے آرمی کے ساتھ کھڑے رہے، ان کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے رہے. کبھی انہوں نے کسی کو دہشت گرد کہا تو عوام نے لبیک کہا، کسی نے اس کو مجاہدین کہا تو لبیک کہا. یہ ہماری 20 سالہ ایکسپیرینس ہے. ہم بے گھر ہوئے، ہمارے گھر مسمار ہوئے، ہمارے مشران کو قتل کیا گیا، ہم پہ بم برسائے گئے، لیکن جو آج کا عزم استحکام آپریشن ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سول پاور ریگولیشن اور نیشنل ایکشن پروگرام اس کے ہوتے ہوئے اور جاری آپریشن جو ہمارے علاقے میں ہے، اور میں خود اپنے علاقے میں نہیں جا سکتا، وہاں پہ نو گو ایریا ہے، تو اس کی کیا ضرورت محسوس کی گئی؟ جبکہ پارلیمنٹ یرغمال ہے، سپریم کورٹ یرغمال ہے، سارے اختیارات انہی لوگوں کے پاس ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ غدار ہے کیونکہ آپریشن کی مخالفت کر، غدار تو وہ ہے کہ امریکی سائپر کے آنے کے بعد انہوں نے ڈالروں پہ رجیم چینج کیا، اپنے ملک کو غلام بنانے کی کوشش کی. میں آپ کو کلیئر بتاؤں کہ ہم ملک کے حامی لوگ ہیں، ہم بنانے والے ہیں، ہم آئین و قانون کی حکمرانی اس ملک میں لانے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. ہم ان لوگوں میں نہیں ہے کہ بغیر کوئی سوچے سمجھے یہ. ٹھیک ہے اقبال خان صاحب، میں مجھے لیٹ می گو ٹو راجہ ریاض صاحب، راجہ ریاض صاحب جو آپ کا بیان تھا بڑا سخت تھا. یہ کہ راجہ ریاض کی ایک بات کی میں وضاحت کروں کہ انہوں نے کہا کہ غدار تانوں میں رات کو دن کو ایک کا قبضہ ہوتا ہے، رات کو. یہ پارلیمنٹ سارے یرغمال ہے، یہ 47 فارم کے جتنی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اقبال خان صاحب آپ کا آ گیا پوائنٹ آف ویو، آپ کا آ گیا. لیٹ می گو ٹو راجہ ریاض صاحب. راجہ صاحب جو آپ کا سٹیٹمنٹ تھا اس پہ بڑا سخت یہاں پہ ریزرویشن آیا ہے. حافظ صاحب نے بھی کہا، اقبال خان صاحب نے اس پہ ریزرویشنز کا اظہار کیا کہ آپ کس طرح سے غدار کہہ سکتے ہیں، کس طرح سے اس آپریشن کی یا اس اسٹریٹجی کی مخالفت کرنے والوں کو پاکستان کا مخالف کہہ سکتے ہیں. ایک تو اس کو ایڈریس کر دیجئے گا. دوسرا، کیا مسلم لیگ نون کنفیوژن کا شکار ہے؟ ایک دن آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیں گے، کوشش کریں گے جتنا عرصہ وہ جیل میں رہیں، عمران خان سے بات نہیں کر سکتے. اگلے دن آپ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو کے مذاکرات کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. آپ کنفیوزڈ ہیں؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا چل رہا کہ کرنا کیا؟ سب سے پہلے میں شعیب شہین صاحب کی بات کا جواب دوں گا کہ شہزاد اکبر صاحب تھے ان کے احتساب کے مشیر، انہوں نے کل بیان دیا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب، احسن اقبال صاحب، حنیف عباسی صاحب کے خلاف جو مقدمے بنائے گئے وہ سارے جھوٹے تھے اور میں ان کی مخالفت کرتا تھا. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جھوٹے مقدمے نہیں بنائے. ان کا تو اپنا مشیر جو اس وقت تھا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جھوٹے مقدمے بنائے اور میں اس کی مخالفت کرتا تھا. دوسری بات جو میں نے کہی ہے اس میں تھوڑا سمجھنے میں غلطی لگی ہے. میں نے کہا ہم سب دہشت گردی کے جتنے لوگ اس وقت ہیں یا پورے پاکستان کے لوگ دہشت گردی کے خلاف ہیں اور دہشت گردوں کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں. ان کو جو سپورٹ کرتا ہے، میں نے یہ لفظ کہا ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے. میں نے کسی کا پروگرام، کسی ایکشن، کسی اس کو نہیں کہا. میں نے کہا ہم دہشت گردوں کے خلاف سارے اکٹھے ہیں، ان کے خلاف ہیں، وہ ہمارے معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں اور اس پوائنٹ پہ ہم سارے اکٹھے ہیں. لیکن اگر دہشت گردوں کو کوئی سپورٹ کرتا ہے تو وہ غدار ہے، وہ پاکستان کا کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. یہ بات میں نے کہی. ٹھیک ہے، گاٹ یور پوائنٹ. یہ راجہ ریاض تو مجھے ایک بات کا جواب دے، ایک بات کا صرف، کہ ہم پچھلے سیشن میں بھی ہم ABA میں نے تھا، میں بھی تھا وہاں پہ، رجیم چینج ہوا اور وہاں پہ یہ اپوزیشن لیڈر بنے. مجھے ذرا بتائے کہ جو 16 مہینے انہوں نے اپوزیشن کا لیڈر کا کردار ادا کیا، وہاں پہ یہ ٹکٹ لینے کے مطالبے کرتے رہے اور وہاں پہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کے ڈرامے کرتے رہے. تو مجھے تو عجیب لگ رہا ہے کہ قومی ایک نیشنل لیڈر جو ایک قوم کو درس دیتا ہے، ایک میسج دیتا ہے، اس کی اپنا کردار اتنا داغدار ہو کہ اس کی وجہ سے ملک غلامی کی طرف گیا ہو. وہ ایک اپوزیشن لیڈر. اقبال خان صاحب، ایک تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے پروگرام میں کسی پر بھی کوئی ذاتی حملے نہ ہو، لیکن اب چونکہ آپ نے سوال کر دیا ہے راجہ صاحب سے تو ان کا جواب دینا بنتا ہے. راجہ صاحب، the floor is yours. کوئکلی جواب دیجئے. then I have to go to حافظ صاحب and شعیب شاہین صاحب. جی، میں صرف اتنی عرض کروں گا کہ میرا عمران خان صاحب کے ساتھ اختلاف ہو گیا بزدار کے ایشو پہ، جو ایک کرپٹ ترین وزیر اعلیٰ ہمارے صوبے پہ لگایا گیا، اور اس پر پھر میں نے عمران خان کی ڈٹ کے مخالفت کی اور اس کو سیٹ سے اتارنے تک میں نے مخالفت کی، ڈٹ کے مخالفت کی. اور مجھے اللہ کا شکر ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پاکستان میں پہلا آدمی تھا جس نے عمران خان کے خلاف آواز بلند کی تھی.
ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب، اب نیشنل کنسنسس تو کرنا ہے، بہت سے معاملات پہ کرنا ہے، جس میں سے عزم استحکام صرف ایک کمپوننٹ ہے، ایک میجر کمپوننٹ ہے. سو پاکستان تحریک انصاف کو باقی سب جتنے بھی آپ کے گریونسز ہیں ٹھیک ہے وہ حل ہوتی رہیں گی، پارلیمان اس کا فورم ہے، پارلیمان سے باہر بھی، بٹ کم از کم کسی ایک پوائنٹ پہ ملکی ترقی کے لیے، معاشی ترقی کے لیے کسی ایک پوائنٹ پہ تو آپ لوگ سامنے آ جائیں نا. دیکھیں ایک بات میں ان کی کر کے جو کہہ رہے ہیں نا، میں اس وقت پی ٹی آئی کا میں حصہ نہیں تھا، لیکن راجہ صاحب پی ٹی آئی کا حصہ تھے. شہزاد اکبر صاحب جس وقت بھی بیٹھے ہوئے تھے نا، اس وقت یہ ان کی تعریفات کرتے تھے اور یہ وہاں موجود تھے. اس وقت تک ان کا کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا تھا. صاحب نے رجوع کر لیا نا، سیاسی رجوع کر لیا، لیکن شہزاد اکبر تو آج آپ کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں نا. جس وقت سندھ ہاؤس کی نظر ہوئے، جس وقت ان کو یہ بھی ایک اور الزام ہے. ہوئی، الزام نہیں ہے، سندھ ہاؤس میں بیٹھے تھے، وہاں بیٹھ کے ساری ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی، ساری دنیا نے دیکھا، خود بھی وہیں بیٹھتے تھے. لیکن چھوڑ دیں، ہم اس پہ تو نہیں جانا چاہتے. شہزاد اکبر جانے یہ جانے، لیکن میں اس سے آگے جاتا ہوں. اب جو آپ نے سوال کیا ہے، ہم کب کہتے ہیں یہ ایک پیکج ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کٹ پتلیوں کو مسلط کر دو، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو آپ دہشت گرد بنا دو، یہاں اسٹیبلشمنٹ کو مسلط کر کے بعد میں حل ہوتے رہیں گے. بعد میں کیسے حل ہوں گے؟ یہیں سے تو آغاز ہے. دیکھیں فوج اور عوام کے درمیان جب نفرت پولیٹیکل گریونسز ہو سکتے ہیں، یہ پورے پاکستان کے گریونسز نہیں. پاکستان کا مسئلہ سب سے بڑا اس وقت معیشت کا ہے، دہشت گردی، انتہا پسندی کا ہے. مجھے بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ ہوگی، وہ جو پالیسی بنائے گی پبلک اس کو ایکسیپٹ کرے گی. آپ کٹ پتلیوں کو مسلط کریں گے تو اس کو ایکسیپٹ کون کرے گا؟ وہ تو ان کے نمائندے نہیں ہیں. جس کو مجھے بتائیں، مثلا ایک آج اپنی میں پوزیشن کی بات کروں، اسلام آباد کے جس نمائندے کو پالیسی میکر بنائیں، اسلام آباد کا وہ الیکٹڈ نہیں ہے، اس کو اسلام آباد کی عوام ایکسیپٹ کیوں کرے گی؟ نمبر 1. نمبر 2، اس کو جب تک پبلک سپورٹ آپ کو چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فوج، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ان کے درمیان محبت اور ٹرسٹ کا رشتہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ویگو ڈالوں میں ڈالیں، اٹھا کے لے جائیں، جرنلسٹ کو اٹھا کے لے جائیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے گھروں میں چار دیواری کی پامالی کریں، اور اس کے بعد یہ توقع رکھیں لوگ ہم سے محبت کیوں نہیں کرتے. یہ کسی بھی دور میں نہیں ہونا چاہیے، نہ 2018 میں ہونا چاہیے، کسی زمانے میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج جو کچھ ورسٹ پوزیشن ہو رہی ہے، جب آپ ایک عزم استحکام پاکستان کی بات کرتے ہیں، استحکام آ جائے گا. آپ دبئی لیگز کے ذریعے اپنے لوگوں کے جو اس وقت جو کٹ پتلی مسلط کیے گئے ہیں ان کو کہیں کہ وہ ڈالر لے آئیں، آپ کا استحکام آ جائے گا. ان کو کہیں گندم سکینڈل کی تحقیقات کرا جائیں، وہ جو $1 بلین کا وہ نقصان ہوا، 800 کے قریب 800 ارب روپے تقریباً آپ کے پنجاب کے کسانوں کا نقصان ہوا. اس کے اوپر کوئی ایک انکوائری، کوئی ایک نوٹس، نہ نیب کا، نہ ایف آئی اے کا، نہ کسی ایجنسی کا گیا ہے. ٹائم بہت کم رہ گیا. حافظ صاحب آپ کا لاسٹ. دیکھیے میں ایک بات کروں، آپ کا ایک بات میں نے نوٹ کیا کہ معاشی استحکام اہم ہے. کیا معاشی استحکام آپریشن سے آئے گا؟ آپ تو 20 سال سے 16 سال سے آپریشن کر رہے ہیں تو پھر بھی معاشی استحکام نہیں آئے. آپ کرپشن کا راستہ کیوں نہیں روکتے ہیں؟ جب کیئر ٹیکر حکومت میں صرف گندم سکینڈل کیوں خاموش ہوئے میڈیا؟ حکومت کیوں خاموش ہے؟ ادارے کیوں خاموش ہے؟ 300 ارب کے لیے آپ آئی ایم ایف کے سامنے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے $1 ارب کے لیے، یعنی 300 ارب کے لیے، اور صرف گندم کے سکینڈل میں 300 ارب روپے چوری ہوئے، ڈاکہ ڈالا گیا. اس کا راستہ روکیے نا، اس کا راستہ روکیے نا، اس کا راستہ روکیے نا، اس کا راستہ. دوسری بات یہ، جب آپ اتنے اہم فیصلے کرتے ہیں، عزم استحکام جیسے اہم فیصلے کرتے ہیں، دیکھیے میری بہن، فیصلے جب قوم کی سپورٹ حاصل ہو پھر وہ فیصلہ آپ کو پازیٹیو رزلٹ دے سکتا ہے. 65 میں انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوئی، قوم کی سپورٹ آپ کو حاصل تھی، ہم جیت گئے. 71 میں آپ نے لڑائی کی لیکن قوم کی سپورٹ حاصل نہیں تھی، ملک 2 لخت ہوا. جب یہ 2 رزلٹ آپ سامنے رکھیں، جب آپ کو جب بلوچستان میں میری بات سنیے نا، قوم کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں تھی، اپنی قوم سے آپ لڑ رہے تھے. بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے قوم سے لڑیں گے اور آپ 2 صوبوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے، ان کی سیاسی پارٹیوں کو، آپ کیسے کامیاب ہو سکیں گے؟ اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، اس سے میری بات سنیے، اس سے قوم اور آپ کی سیکورٹی اداروں کے درمیان ایک نفرت پیدا ہوگی، جو پہلے سے نفرت ہے اس میں اضافہ ہوگا. ٹائم چونکہ پروگرام کا ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ کی اس بات سے، شعیب شاہین صاحب کی بات سے میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ نیشنل کنسنسس پہلے ہونا چاہیے تھا، فیصلہ بعد میں ہونا چاہیے تھا. بہرحال ڈیبیٹ اس حوالے سے اور دیگر مدعات کے حوالے سے اگلے پروگرامز میں کنٹینیو رہے گی. شعیب شاہین صاحب، حافظ حمداللہ صاحب، اقبال خان آفریدی صاحب، راجہ ریاض صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج سے ٹمورو 8 o'clock آن GTV. اللہ حافظ.